بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیوں دور بھاگیں گے؟ سورہ عبس کا ہولناک منظر۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا دن جب تمہاری ماں تمہارے سامنے کھڑی ہوگی مگر تم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہو گے۔ تمہارا باپ تمہیں پکارے گا مگر تم اس سے دور بھاگو گے۔ تمہارا بھائی تمہارے قریب آئے گا مگر تم اسے پیچھے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو گے۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، وہ لوگ جن کے لیے تم نے دنیا میں اپنی نیندیں قربان کی، محنت کی، دکھ اٹھائے، قیامت کے دن تم ان سے بھی بھاگو گے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیوں؟ کیا اس دن محبت ختم ہو جائے گی؟ کیا رشتے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس دن ہر انسان کے سامنے ایک ایسا خوفناک مسئلہ ہوگا کہ اسے اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ آئیے قرآن مجید سے سنتے ہیں وہ منظر جسے سن کر انسان کے دل کی دنیا بدل جانی چاہیے۔ قیامت صرف ایک دن نہیں، وہ دن ہے جب پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین اپنے اندر کے راز باہر نکال دے گی، اور پھر ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ بادشاہ بھی، وہ فقیر بھی، وہ طاقتور بھی، وہ کمزور بھی، وہ شخص بھی جس کے پاس دنیا میں سب کچھ تھا اور وہ بھی جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ خاندان، نہ سفارشیں انسان کو اپنی مرضی سے بچا سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ ذرا سوچیں، جس مال کے لیے انسان ساری زندگی بھاگتا رہا، جس اولاد کے لیے دن رات محنت کرتا رہا، جس دنیا کے لیے اپنے دین کو بھی کبھی پیچھے چھوڑ دیا، اس دن وہ سب بے بس کھڑے ہوں گے۔ لیکن سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک ایسا منظر بیان فرمایا ہے جو انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، الصَّاخَّةُ، وہ ایسی ہولناک آواز ہوگی، ایسی آواز کہ انسان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ذرا ان آیات کو دل میں اتاریے۔ سب سے پہلے کہا گیا اپنے بھائی سے بھاگے گا، پھر اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ماں جو دنیا میں اس کی تکلیف پر راتوں کو جاگتی تھی، وہ ماں جو اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر خود بھوکی رہ جاتی تھی، وہ ماں جس نے اسے اپنی گود میں پالا۔ لیکن قیامت کے دن انسان اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ پھر کہا وہ ابی، اور اپنے باپ سے، وہ باپ جو اس کے لیے محنت کرتا رہا، گرمی سردی تھکن اور پریشانی برداشت کرتا تھا، لیکن قیامت کے دن بیٹا اپنے باپ سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، وہ بیوی جس کے ساتھ انسان نے پوری زندگی گزاری، وہ بچے جن کے لیے انسان نے مستقبل کے خواب دیکھے، جن کے لیے پیسہ جمع کیا، جن کے لیے اپنی خواہش قربان کی۔ لیکن اس دن انسان ان سے بھی دور بھاگے گا۔ آخر کیوں؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ یعنی مجھے اپنی فکر ہے، میرا کیا بنے گا، میرے اعمال کتنے ہیں، میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میری نمازوں کا کیا حساب ہوگا، میرے ظلموں کا کیا جواب دوں گا، جن لوگوں کا حق میں نے مارا ہے ان کا کیا ہوگا، جن کو میں نے دکھ دیا ہے ان کا کیا ہوگا، جن گناہوں کو میں نے چھپا کر کیا، کیا وہ بھی میرے سامنے آ جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن چھپے ہوئے راز آزمائے اور ظاہر کیے جائیں گے، وہ راز بھی سامنے آ جائیں گے جو تم نے کسی انسان کو نہیں بتائے، وہ گناہ بھی،
جو تم نے بند کمرے میں کیے، وہ نیتیں بھی جو تمہارے سینے میں چھپی رہیں، اس دن انسان کو اپنی فکر اس قدر ہوگی کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی دور بھاگے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اسلامک ویڈیوز بائی حافظ شبیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔